آپ کو اردو بھی نہیں آتا اور جیسے موسیقی کا خراب ہے میرا گلا بھی خراب ہے تو میں انتہائی مختصر وقت میں چند مقصودی باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم یہ خاتم الکتب ہے۔ جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن مقدس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ہدایت کی گارنٹی نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کی آخری حجت ہے لوگوں پر، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ داری خود لی ہے۔ باقی جتنی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ڈیوٹی تھی علماء کی، اور مذہبی رہنماؤں کی تورات، انجیل، زبور، صحائف، ان سب کی حفاظت پر ڈیوٹی ان کے مذہب کے رہنماؤں کی تھی، علماء کی، جبکہ قرآن مقدس کے محفوظ ہونے کی ڈیوٹی کہ اللہ نے کسی مخلوق کے ذمہ نہیں لگائی، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی گئی کہ قرآن کو محفوظ رکھیں۔ یہ کام اور یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ رکھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا قرآن مقدس کو نازل کرنے والے بھی ہم، اور اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں، اور حفاظت کرنے والی۔ یہ شان صرف کتاب اللہ قرآن مقدس کی ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ساتھ رکھا، مخلوق کے حوالے اس کی حفاظت نہیں کی۔ حتیٰ کہ جب وحی نازل ہوتی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھنا شروع کرتے۔ کیوں پڑھتے؟ تاکہ کوئی لفظ، کوئی کلمہ رہ نہ جائے، گویا حفاظت کے لیے کہ کوئی جملہ، کوئی کلمہ، کوئی لفظ پڑھنے سے رہ نہ جائے، بھول نہ جائے۔ اس
مقام پہ اللہ رب العزت نے عجیب ہدایت دی، فرمایا میرے پیغمبر 3 کام میرے ذمہ ہیں، 3 کار میرے ذمہ ہیں۔ اول، تیرے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا، پھر اس قرآن کا تجھے قاری بنانا، 2، اور تیسرا اس قرآن کا بیان تیرے سینے میں اتارنا۔ یہ 3 کار، 3 کام، اور آپ لا تحرک به لسانک، جب جبریل قرآن پڑھ رہا ہو، لا تحرک به لسانک، آپ نے اپنی زبان مقدس کو حرکت نہیں دینی، کیونکہ قرآن کا ادب یہ ہے جب ایک پڑھے تو دوسرا خاموش رہ کے سنے۔ قرآن کا ادب یہ ہے جب ایک پڑھے تو دوسرا خاموش رہ کے سنے، غیر مقلد نہ بنے کہ امام بھی شروع ہو مقتدی بھی شروع ہو، ایسا نہ ہو۔ اسی لیے لا تحرک به لسانک، بخاری نے آیا انصت للقرآن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی کرتے ہیں لا تحرک انصت للقرآن، کہ میرے محبوب انصات اختیار کر قرآن کے لیے۔ انصات کا معنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیتی جب قرآن جبریل پڑھ رہا ہو، کیونکہ یہ قرآن کا ادب ہے۔ اسی لیے مقتدیوں کو بھی حکم دیتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اس آیت کا معنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کرتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو نماز میں، مقتدیوں تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں، ان سے تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ اگر آواز آ رہی ہے تو فاستمعوا لہ، اور اگر آواز نہیں آ رہی تو انصتوا۔ آ رہی ہے تو فاستمعوا لہ وانصتوا، ورنہ انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ ہے بہرحال یہ تو درمیان میں بات ہے۔ تو پیغمبر کریم کے سینے میں بھی قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو محفوظ کرنا، قرآن مقدس کے الفاظ و کلمات و نظم کی قرأت، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ 3 چیزیں میرے ذمہ ہیں۔ آپ کو قرآن کا حافظ بھی میں بناؤں گا، آپ کو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو ادائیگی حروف کا قاری یہ بھی میں اللہ کے ذمہ، اور ثم ان علینا بیانا، پھر اس قرآن کا بیان تفسیر وہ بھی میرے ذمہ ہے، تمہیں مشقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی چیزیں اللہ کے ذمہ دی؟ یہ پائے کتاب ہے اس کائنات میں جس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی، تمام خلق کے سامنے بھی، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس میں بھی۔ یہ شان دنیا کی کسی کتاب کی نہیں۔ یہ شان کس کی ہے؟ صرف کچھ بولو گے تو یہ شان صرف کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شان
یہ شان بزرگوں کی کتابوں کی ہو سکتی ہے؟ کسی شیخ الحدیث کے رسالے کی یہ شان ہو سکتی ہے؟ کسی اکابر کے رسالے کی یہ شان ہو سکتی ہے؟ نہیں. اللہ کی پہلی کتابوں کی یہ شان نہیں. کہ بزرگوں کی کتابوں کی یہ شان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ پہلا نقطہ ذہن میں رکھ لے، یہ شان قرآن کی ہے. نمبر 2، دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جس کی الف سے لے کے یا تک، الف سے یا سمجھتے ہو گے نہیں؟ عمران خان سے فضل الرحمان تک. الف سے لے کے یا تک ہر کلمہ محفوظ ہو اور کہیں غلطی نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی نہ ہو. یہ شان بخاری کی بھی نہیں، مسلم کی بھی نہیں، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی بھی نہیں، کتب حدیث میں کسی حدیث کی کتاب کی بھی نہیں، اور کسی بزرگ کی کتاب کی بھی نہیں، کسی شیخ الحدیث کی کتاب کی بھی نہیں، جو اول سے لے کے آخر تک اس میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی شک کا مکان نہ ہو، کسی جگہ پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو، کسی جگہ ہائیڈنگ اور کٹ ڈالنے کی گنجائش نہ ہو. یہ شان بھی اللہ نے قرآن کو دی ہے. جو بسم اللہ کی بات سے لے کر بناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن لا رہے تھے. اس میں غلطی کا امکان ہی کوئی نہیں ہے. کسی حرف میں نہیں، کسی لفظ میں نہیں، کسی کلمہ میں نہیں، کسی جملہ میں نہیں، کسی لہر میں نہیں. یہاں غلطی کا امکان ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ غلطی سے پاک ہونے والی شان قرآن کے علاوہ دوسری کسی کتاب میں بھی نہیں. عبادت کی طرف سمجھو، یہ شان کس کی ہے؟ صرف یہ دوسری بات پہ کر رہا ہوں. دنیا کی کوئی کتاب غلطی سے پاک نہیں، اس لیے وہ مخلوق کی لکھی ہوئی ہے. اور مخلوق خود غلطی سے پاک نہیں ہے. غلطی سے پاک ہونا یہ شان ہے رب العالمین. لا یضل ربی ولا ینسا. نہ اسے غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے. تمہارا کدھر نہیں ہے؟ ان سے بولو. نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے. بھول بھی نہیں لگتی، غلطی بھی. آپ کے ملک کا ایک مولوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک کو نکالا، لیکن اللہ کے پاس روح رکھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی. اپنے آپ کو کہتے ہیں نا حیاتی، اصل حیاتی یہ ممکن ہے. یہ اللہ نے فرمایا جنت میں ٹھہرے گی. روح نے کہا نہیں، تو کہتے اللہ کو رکھنے کی جگہ نہیں ملی، تو اللہ نے وہ روح جسم میں واپس کر دی. ایمان سے بتاؤ یہ اللہ کی شان ہے؟ نہیں. اللہ کی شان ہے لا یضل ربی ولا ینسا. نہ وہ کبھی چوک جاتا ہے نہ بھول جاتا ہے، نہ اسے غلطی لگ سکتی ہے نہ بھول لگ سکتی ہے. اور یہ ملا بے ایمان وہی شیعوں والا عقیدہ، روابط والا عقیدہ پردہ، عقیدہ
عقیدہ بنا کے مطلب ہے کہ اللہ ایک کام کرتا ہے معاذ اللہ اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں تھا تو پھر اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں اور یہ کوئی کفری عقیدہ ہے بہرحال غلطی سے پاک کتاب پرانی. نمبر 3 دنیا کی کوئی کتاب چاہے بزرگوں کی اکابر کی ہو کوئی کتاب ایسی نہیں جو تعارف سے پاک ہو. تعارف سے تعارف نہیں ہوگا جس کے مضامین ٹکر سے پاک ہو. اگر کسی میں ضرورت ہے وہ بات نہ کرے. یا آج کل لوگوں نے کتاب نہیں بنائی ہے المحدث کی تم نے بھی نام سنا ہوگا. المحدث علم یہ عقیدے کی نئی کتاب ہے جس کا کوئی نسب نسب نہیں اور 14ویں صدی کا سب سے بڑا الفرائض المحدث ہے. سب سے بڑا فرائض المحدث کے نام پہ ایسا فرائض کہ خط کا جواب تھا. اصل اس کی حقیقت پس منظر وہ خط کا جواب تھا اور خط کا جواب لکھنے والا فوت ہو گیا اور وہ جواب کسی کے ہاتھ نہیں آیا. اس کا نام پھر اور کبھی تک مولویوں کو آتا بھی نہیں. تصدیقات لدفع التلبیسات پھر وہ نہیں دیا اس کا بھی نہیں ملا. پھر جیرم شریف سے نیا جنرل لیا المحدث نے اردو میں اور اوپر یعنی عقائد علماء جو بد کے نام پر اس کو شائع دیا گیا المحدث علی المفرد. اس لیے میں کہا کرتا ہوں 14ویں صدی کا انٹرنیشنل الفرائض المحدث. لوگ اسے قرآن میں ترجیح دیتی. ابھی کراچی کے مدارس لاہور کے لڑکوں کے مدارس وہاں پر وہ طالب علم سے پوچھتے ہیں المحدث کے مطابق عقیدہ ہے یا نہیں. کبھی کسی نے سوال نہیں کیا قرآن کے مطابق عقیدہ ہے یا نہیں. کس کے بارے میں پوچھتے المحدث کے بارے میں المحدث کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے مطابق عقیدہ ہے یا نہیں. اگر نہیں تو کہتے ہیں داخلہ نہیں ہے. اور بڑا کوشش کی وفاق المدارس کے نصاب میں المحدث کو داخل ہے. ایمان کی شرائط میں سے المحدث شریف تو اسی المحدث کو دیکھ لے اور کوئی المحدث مسئلہ حیات جس کی وجہ سے انہوں نے اٹھایا اسی میں 4 متضاد باتیں موجود ہیں. کبھی کہتے ہیں حیات اس کو مت کر دو یہ پسینہ آئے گا تو گلا کھل جائے. کسی نے کہا شروع میں حیات دنیاویۃ لا برزخیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات ملی وہ حیات دنیاوی ہے برزخی نہیں. اور موجودہ لڑ کیا کہتی ہے دنیاوی بھی برزخی بھی. دنیاوی بھی برزخی بھی. اور المحدث کیا کہتی ہے دنیاوی ہی برزخی نہیں. دنیاوی رشتہ برزخی رشتہ. اور یہ کیا کہتے ہیں دنیاوی بھی برزخی بھی. یہ بھی آ گیا بھی تمہیں بھی سمجھ آتا ہے کہ نہیں. میں کہا مانو المحدث شریف قرآن کو تم نے چھوڑا. بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد امام ابو یوسف محمد امام حسن ان سب کو تم نے چھوڑا
پر لحاظ کر لو. عقل کے حیات دنیاوی ہے، برزخی نہیں. اور یہ کہتے ہیں دنیاوی بھی کہ برزخی بھی. پھر آگے چلا، اس نے کہا کہ کما حق کہوں بھی آب حیات. خلاصہ جس طرح آب حیات میں لکھا ہے، اور آب حیات میں لکھا ہے کہ روح نکلی کوئی. موت کا گویا اصل حقیقی معنی موت کا انکار اس عبارت میں. پھر بھی کما کالا جلال الدین سیوطی، جیسے جلال الدین سیوطی نے کہا، اور سیوطی نے کیا کہا؟ نبی اللہ حی فی قدرہ یتصرف یسیر فی اطراف الارض کیف یشاء ویتصرف فی العالم. کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے، زمین پہ چلتے پھرتے اور عالم جہان میں تصرف کرتی. یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا؟ اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے؟ زمین پہ چلتی اور پھر بہقی نے جو کوئی لکھا ہے، تو بہقی نے لکھا ہے اپنے آپ کی وہ رسالہ حیات الانبیاء میں کہ 40 دن تک نبی کا وجود قبر میں ہوتا ہے، 40 دن کے بعد نبی کا وجود قبر میں نہیں رہتا، آسمان میں اٹھا لیا. یہ بیٹی نے لکھا ہے. اب بیٹی نے کہا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، تو جو آب حیات میں لکھا ہے وہ بھی تم نہیں مانتے، جو سیوطی نے گل کھلائے وہ بھی تم نہیں مانتے، جو بیٹی نے حیات انبیاء نے لکھا وہ بھی تم نہیں مانتے. اور آگے آ رہا ہے اسی المحدث میں کہ حیات کیسے؟ حیات شہداء وہ ہم مانتی. انبیاء کی حیات کیسی ہے؟ جیسے حیات شہداء، جیسے شہیدوں کی حیات کیفیت وہ ہے، لیکن شان و جام مرتبہ میں، رتبہ اور درجہ میں حیات الانبیاء حیات شہداء سے ہزاروں درجے افضل ہے. کیا مانتی؟ تم یہ بھی نہیں مانتے، تم یہ بھی نہیں مانتے. ہم نے ایک بات تو مان لی نا، اور انہوں نے ایک بھی. وہ ہے پکے دیوبندی، ہم ذرا کچے دیوبندی. کیونکہ پکا دیوبندی وہ ہوتا ہے جو دیوبند والوں کی ایک نماز، جو کچھ نہ کچھ مانے وہ کچا دیوبندی، اس کے پیچھے نماز نہیں، اور ان بے ایمانوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. وہ جو ہے نا، یہ تو پیچھے کی بات کرتے ہیں نا، ان کے آگے بھی نماز خطرے بھی. خدا کی قسم بشرے کی ابتدا میں نماز ہوتی نہیں. اپنی نماز محفوظ رکھو. واپس آ، میں نے کہا ہر کتاب میں تعارض ہوگا، تناقض ہوگا. شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے تسکین الصدور، جو حقیقت میں تشویش الصدور ہے. تسکین الصدور، دلوں کی تسکین. 32 صفحات تک لکھتا ہے کہ ہر مردے کی روح اس بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث لایا جس کے ایک راوی شیعہ، ایک تفسیر کا منکر اور 2 مدلس. اس مجموعہ 32 صفحات پر بنیاد رکھی کہ روح جسم میں واپس آ جاتی ہے. اور جب 32 صفحات سے آگے لیا تو کہتے ہیں روح آتی ہے جسم اور کفن کے درمیان میں. جسم اور کفن کے، جسم میں نا، جسم اور کفن کے. پھر آگے چلا کہتے ہیں روح آتی ہے دماغ میں صرف. پھر آگے چلا کہتے ہیں روح آتی ہے دل میں. پھر آگے چلا کہتے ہیں
کتاب قرآن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتاب متشابہہ، یہ وہ کتاب ہے جو مسئلہ بسم اللہ کی بعد میں بیان کیا، پہلی سورت کی ابتدا میں بیان کیا، وہی مسئلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، 30 پارے گزر گئے، مسئلہ وہی رہا، مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں آیا، اور وہ بیان کیا تھا بسم اللہ کی بانی، اور ختم کیا سورہ الناس میں، شروع کیا تھا سورہ فاتحہ میں، ختم کیا سورۃ الناس میں، مسئلے کی تعبیریں بدلتی رہی، تقریریں بدلتی رہی، دلیلیں بدلتی رہی، تعلیم بدلتے رہے، شواہد بدلتے رہے، براہین بدلتے رہے، انداز بدلتے رہے، چاشنی بدلتی رہی، لذتیں بدلتی رہی، لیکن مسئلہ وہی رہا جو بسم اللہ کی بات کے دعویٰ میں مسئلہ تھا، پورے قرآن نے 30 پاروں میں اسی مسئلے کو بیان کیا۔ کتاب متشابہ، توجہ ہے، ایک جیسی کتاب، ایک جیسی کتاب، ایک جیسی کتاب، نہ کسی مقام پہ فصاحت میں فرق آیا، نہ بلاغت میں فرق آیا، نہ خلاصت عبارت میں فرق آیا، نہ اثر میں فرق آیا، نہ تازگی میں فرق آیا، نہ اس کی تاثیر میں فرق آیا، نہ اس کے افعال میں فرق آیا، نہ اس کی لذت میں فرق آیا۔ کتاب متشابہہ، اور صرف ایک دفعہ نہیں، 20 دفعہ ایک ہی آیت بار بار پڑھو یا پڑھاؤ، لذت پہلے سے بڑھتی ہے، اس کی لذت میں کمی نہیں آتی۔ یہ شان کس کی ہے؟ صرف کس کی باتیں ہو گئی؟ نمبر 4، موضوع کہیں رہ نہ جائے، چلو یہاں سرور پہ ختم کر دیا۔ نمبر 4، بالکل 4، نمبر